کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، اور یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن، ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے سورت آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے، قبولیت کے لمحات دیکھیں، عصر کے بعد کی میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک قطرہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے۔ غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے۔ جب یہ کیفیت ہو، کون سی؟ کہ نور، ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے تو، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے، نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے سجدے میں اللہ سے فریاد، یہ ہر جمعے کے دن۔ ایک دوسرا میں نے طریقہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، روزانہ 70 بار آیت الکرسی۔ آج سوئے نصیب جاگنے کی لمحہ اور گھڑی ہے انشاءاللہ۔ آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے۔ آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں یاد رکھیے گا، کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے، اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھولا
और एक दफा खोला था, नूर का दरवाजा खोला और एक दफा खोला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खोला, एक दफा खोला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान और शौकत है। बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खोलने वाला है अर्शों से। वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं। आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था। अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। ओहो, और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदी अल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है, उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं, और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म, और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है, वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं। आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल, इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकत तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले सब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा,
مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیتیں کر لیتے ہیں، جن کے جذبے ہیں، اور ان جذبوں پہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے غم کی خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے، لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ کاش ہم بھی تسبیح خانے میں شامل ہو سکتے۔ پوری دنیا کے 206 ملک جزیروں سمیت، جزیرے بھی شامل اس میں، اللہ نے تسبیح خانے کا میسج اور پیغام پہنچایا ہے، اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے۔ پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے۔ نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں، آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں۔ کوئی برتن ہے، کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے۔ میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں۔ خوشخبری، جن کو پوزا مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری۔ ایک خوشخبری سناتا ہوں، سناؤں؟ ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم امیر المومنین اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا۔ ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں، نبوت کے بعد، نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی ہے۔ دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے، اس جذبے پہ۔ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں، کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں۔ ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں۔ اس دفعہ کہا ہاں ہے، تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، دونوں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی، پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا۔ کہا ہاں۔ ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی۔ کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں۔ جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا۔ کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں، ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے، اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے۔ آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے، آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنے کی لسٹوں میں آ جائیں گے۔ آنے کو تیار ہیں؟ مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہ اکبر۔ صرف 12 تسبیحیں، کتنی تسبیحیں؟ 12 تسبیحیں اور 12 دن تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ۔ میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل ہو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے۔ آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں، یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں، وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا،
سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں اور پورے جذبے سے پڑھیں. یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے. اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے. اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی. ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے. اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا. اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا. ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے. یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا تیرے لیے تمنگری کا سامان کریں گے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا. کیوں؟ دل میرے قبضے میں ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے. اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں. آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں. ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں. یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے. پھر اگلا عمل ہے سورۃ اخلاص کا. فرمایا جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد. زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی بات، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں. ایک سواد ہے، ایک میم ہے، اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد. وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد. اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، غور سے سمجھے. سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے، اور پہاڑوں کے خزانے. پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، اور سمندر کے اندر کے خزانے. ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد، میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد، میم اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد. اور یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے. اور 12 تسبیحاں پڑھ کے جو مانگے وہ عطا ہوتا ہے. تو پھر عمل شروع کریں. اور ان 7 کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے اور ختم 2:22 پہ. اور ختم کب ہو رہی ہے؟ 5:19. 5 سے مراد شام 5 بج کے سپہر شام 19 پہ یہ 7 ختم ہو رہی ہیں. اب ہم 7 شروع کرنے لگے ہیں. آپ کے پاس کوزہ ہوگا، بس اب چند لمحوں کا عمل ہے، اس کے بعد دعا ہوگی اور آپ انشاءاللہ خوشحال، خوشخرم جھولیاں بھر کے جائیں گے. قبولیت کی گھڑی ایک مختصر سے لمحے ہوتے ہیں اور اسی میں انشاءاللہ مجمع برکتیں خیریں پا جاتا ہے. یہ مختصر سے ایک لمحہ ہے. آپ سچے یقین والے ہیں، آپ سچے دھیان والے ہیں، آپ سچے جذبے والے ہیں. میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، خواجہ اویس کرنی صرف ایک تصور میں رہا، بیٹھا ہوں تصور جانا کیا ہوئے. کملی والے کے تصور میں رہا، نہ دیکھا نہ آپ کی زیارت کی. اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا کہ بڑی بڑی ہستیاں دعائیں کرا رہی ہیں اور اپنی نسلوں کے نام اویس رکھ رہے ہیں. میرا کوئی بھی عمل غیر مستند نہیں ہے، پھر بھی دعویٰ نہیں کروں گا. ہر عمل کی سند ہے.
किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन फुकहा औलिया सालिहीन में, मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें, जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें, और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारें। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे